بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 13 شروع ہو رہا ہے۔ اس درس کا موضوع ہے انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں صائمہ ہونے کی شرط۔ تو خلاصہ مطالب کے طور پر عرض ہے کہ انعام ثلاثہ کی زکوٰۃ میں ان حیوانات کے صائمہ ہونے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ صائمہ ہونے کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا، چونکہ ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت واضح ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ متعلقہ ادبی مباحث بھی بیان ہوں گی، مذکورہ حکم کی مثالیں، متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان، اور حکم مذکور کی ادلہ اور روایات اور احادیث وغیرہ بھی پیش کی جائیں گی۔ تو جہاں تک انعام ثلاثہ یعنی کہ اونٹ، گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ کی شرائط کا تعلق ہے تو ان میں ایک اہم شرط ہے کہ یہ صائمہ ہونی چاہیے، تب جا کر ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک تو شرط گزر گئی کہ حد نصاب کو پہنچیں، پھر ایک شرط ہے کہ ان حیوانات کا صائمہ ہونا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حیوانات پورا سال بیابان، صحرا اور جنگل میں جو ہے چریں اور مالک کے جو ہے خرچے پر نہ پلیں اور اس کو ان کو پالنے کے لیے خرچ نہ کرنا پڑے۔ پس اگر یہ مالک کے خرچے پر پلتی ہوں اور اس کا چارہ کھاتی ہوں تو ان کو کہتے ہیں معلوفہ، عین کے ساتھ، علف خور، یعنی کہ خود جن کو مالک کیا کرتا ہے، چارہ ڈالتا ہے۔ تو اگر پورا سال یا سال کا کچھ حصہ وہ مالک کے ہاں علف خور ہوں اور چارہ کھاتی ہوں، یا اس کی ملکیت میں جو اس نے زراعت وغیرہ کی ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، اپنے مال مویشی کو جا کر اس میں چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس کی ملکیتی زراعت کو چرتی ہیں تو بھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سال میں ایک دو دن جو ہے بائی چانس انہوں نے کیا کیا ہے، مالک کے ہاں چارہ کھایا ہے، تو پھر جو ہے اس کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ تو بہرحال عرفی طور پر ان کا جو ہے صائمہ ہونا یعنی خود چر کے گزارا کرنے والی ہونا، یہ ایک شرط ہے۔ اس کے لیے دلیلیں بھی ہیں اور اس کی مثالیں بھی ہیں۔ میرے خیال میں اس کو عبارت کے ضمن میں پھر پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِيهَا اَيْ فِي الْأَنْعَامِ مُطْلَقًا الصَّوْمُ، یعنی انعام ثلاثہ میں شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بطور مطلق، یعنی کہ چاہے وہ اونٹ ہیں، چاہے وہ گائیں ہیں، چاہے وہ بکریاں ہیں، تو ان میں زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب وہ کیا ہے، صائمہ ہوں۔ الصوم مصدر ہے، تو یہ صوم سین کے ساتھ ہے۔ صوم سواد کے ساتھ ہو تو صام یصوم روزہ رکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، امساک کے معنی میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو روکنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر سین کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چرنا اور کھانا۔ یہ بھی ایک لطافت ہے ادبیات عرب میں
کہ اگر انسان فقط منجد کی حد تک اکتفا نہ کرے، پوری دنیا میں چھپتی ہے، اچھی کتاب ہے لغت کی، محنت ہوئی ہے، الویس معلوف نامی شخص نے اس کو تالیف کیا تھا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے، یعنی اردو زبان میں جو اس کے تراجم ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ چھپی ہے۔ لیکن اگر ہم لطیف لغت قرآنی کو اور لغت احادیث کی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ماہرین کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا۔ کتاب العین امام صادق علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی ہے، امام صادق علیہ السلام کے دور، اور بڑی کتابیں ہیں۔ تو اسی طرح صحاح لغہ جوہری کی مشہور ہے، اور جمہرۃ اللغہ ابن درید بصری کی مشہور ہے، اور اس نے تو 2/3 لغت کو کم کر دیا ہے۔ کیسے بھلا؟ مثلا ایک جگہ پر وہ ایک لفظ کا معنی کرتا ہے، اسی کو الٹا کر کے پھر جو ہے نا اس کا دیکھتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کو پھر تیسری مرتبہ الٹا کر کے دیکھتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ مثال کے طور پر سافر یسافر سفر کرنا، فسر یفسر اس کو مثلا فے کو پہلے لے کے آتا ہے تو تفسیر کرنا، اور رافس یرفس اور رے کو پہلے لے کے آتا ہے تو اس کا معنی لات مارنا، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایسی لسان العرب ابن منظور افریقی کی ہے، القاموس المحیط فیروز آبادی کی ہے، تاج العروس 20 ضخیم جلدوں میں ہے، مرتضیٰ زبیدی یمنی کی ہے، اسی طرح مصباح منیر فیومی کی ایک کتاب ہے معجم و مقایس لغہ، اتنی خوبصورت کتاب ہے، واقعاً اس پر کام ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا ہے، ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں تو اس نے محنت کی ہے اور اس کے اصلی معنی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہج البلاغہ ایسے نہج البلاغہ بن گئی ہے، اس میں ایسے ایسے الفاظ کا انتخاب ہے کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ خطبۃ الحمام جب وہ سنتا ہے تو ادھر ہی غش کھا کے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں صوم سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے چرنا، آزادانہ چرنا، اور اگر سواد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے رک جانا، یعنی آزادانہ نہ چرنا۔ تو یہ بھی ایک لطافت ہے جو اس کے لیے یہاں اشارہ ہو گئی ہے۔ وَأَصْلُهُ الرَّعْيُ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ الصوم سین کے ساتھ اس کا اصل جو معنی وضعی ہے اور حقیقی معنی جو جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ راعی یعنی چرنا، آزادانہ چرنا۔ والمراد ہنا الراعی من غیر المملوک، اور شرعی احکام میں فقہی اصطلاح میں اس سے مراد ہے الراعی چرنا من غیر المملوک، یعنی مملوک کا کسی کی ملکیتی گھاس اور چارے وغیرہ کو نہ چرنا بلکہ آزادانہ چرنا۔ والمرجع فیہ الی العرف، اور اس کا معیار اور جو پرکھنے کا، اس کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ عرف ہے۔ عرف کہے کہ جناب علی یہ جانور جو ہے یہ چرنے والے ہیں، یہ مالک کے خرچے پر نہیں پلنے والے۔ سبحان اللہ! اگر ہم زکوٰۃ کے احکام کو سمجھیں اور دقت کریں تو میرے خیال میں شریعت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لطف اور عنایت الہی کو دیکھیں۔ اس نے اونٹوں پر، گائے پر اور بکریوں پر زکوٰۃ واجب کی ہے، لیکن ان پر کہ جو آزادانہ چرتی ہوں، انسان اور مالک کے خرچے پر پلنے والی بکریوں پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! فلا عبرۃ بعلفها یوما فی السنۃ ولا فی الشہر، تو عرف کے لحاظ سے معاشرہ کہے کہ یہ تو آزادانہ چرنے والی ہیں تو اعتبار نہیں ہوگا اگر وہ انعام اور حیوانات سال میں ایک دن یا مہینے میں ایک آدھ دن وہ چر لیتی ہیں یا مثلا چارہ کھا لیتی ہیں اس مالک کے پاس، تو پھر ان کو معلوفہ نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ ان کے سائمہ ہونے کو اور چرنے والی ہونے کو خراب نہیں کرے گا۔ وَيَتَحَقَّقُ الْعَلَفُ بِإِطْعَامِهَا الْمَمْلُوكَ،
فرماتے ہیں اور ان حیوانات کا علف خور ہونا اور مالک کے پاس چارہ خور ہونا ثابت ہو جائے گا بے اطعامھا المملوکہ، جب ان حیوانات کو ملکیتی کھیتوں سے اس کو مثلا کھلایا جائے، ان کی غذا کا اہتمام کیا جائے، ولو بالرعی، اگرچہ کہ ان کو ملکیتی کھیتوں میں چھوڑ دیا جائے اور وہ خود چریں تو بھی وہ معلوفہ ہو جائیں گی، سائمہ نہیں رہیں گی۔ سین کے ساتھ سائمہ کا معنی ہوتا ہے آزادانہ چرنے والیاں۔ کما لو زرع لہا قصیلا، یہ قصیل کیا ہوتی ہے؟ قاف صاد لام، یہ فصیل لفظ نہیں، یہ فصیل تو ہوتی ہے نا فے صاد اور یہ لام، یعنی کسی شہر کے باہر جو باؤنڈری والی دیوار ہوتی ہے اس کو فصیل کہتے تھے، لیکن قصیل لفظ ہے۔ قصیلاً کا معنی ہے یعنی ایک ایسی کھیتی اور ایسی زراعت جو مثلا مکمل پکنے سے پہلے اس کو جانوروں کے لیے کیا کر دیا جائے، کھلا دیا جائے اور ان کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر گندم کو بوتا ہے لیکن جنالی اس کو پکنے نہیں دیتا بلکہ کچی ہوتی ہے جس میں وہ جانور اس کو کھا سکتے ہیں، پھر ان میں جانور کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کو چار لیتے ہیں۔ اسی طرح اور مثلا برسین ہے یا باقی جو مثلا فصلیں ہوتی ہیں جو چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، تو اب ان کو بہت زیادہ پکنے نہیں دیتا، کاٹ کر چارہ بنا کر نہیں ڈالتا بلکہ قصیل اس کو کیا ہے آمادہ ہونے سے پہلے وہ کاٹ کر یا مثلا وہ چارہ نہیں بناتا بلکہ کیا ہے جانوروں کو اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ لا مستعجرہ من الارض لترعى فیہا، اچھا ان صورتوں میں تو وہ علف خور شمار اور چارہ خور شمار ہو جائے گا اگر اس کو اپنی ملکیتی جو ہے کھیتی میں سے اس کو کھلاتا ہے، لیکن اگر ایک زمین کو اجارے پہ لیتا ہے تاکہ اس سے اپنے مثلا حیوانات کو چرائے تو یہ پھر علف خور شمار نہیں ہوگا، چونکہ زمینیں آزاد پڑی ہوئی ہیں، جیسے ٹینڈر پہ لے لیتے ہیں یا مثلا مختلف عناوین ہوتے ہیں لوگوں سے وہ لے لیتا ہے چاہ کے اپنے جانوروں کو اس میں چھوڑ دے، تو اس میں اس کھیتی کا پورا جو ہے خرچہ ادا نہیں کیا جاتا بلکہ اجارہ دیا جاتا ہے تاکہ ان میں اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس طرح اجارے پہ لی ہو ایک وسیع زمین کے اس میں اپنے جانوروں کو چھوڑ دے تو پھر وہ چارہ خور شمار نہیں ہوں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لترعى فیہ کا معنی تھا کہ اس میں وہ چرے۔ او دفعہ الی الظالم عن الکلأ وفاقا للدروس، اور اگر کچھ مال ادا کرتا ہے ظالم کو کسی چراگاہ میں اپنے جانور چرانے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے، اس کو پھر کوئی جناب علی ڈان ہوتا ہے یا کوئی ادھر کا جناب علی ایک رئیس لینڈ لارڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس جو آزاد جنگل بیابان ہے اس میں جو بندہ اپنے جانور وغیرہ چرانا چاہتا ہے تو اس کو اتنا مجھے کیا ہے مالیات دینا چاہیے، اتنا اس کو مجھے کیا ہے جگہ ٹیکس مثال کے طور پر دینا چاہیے، تو وہ تو ظالم نے اس سے نکالا ہے، وہ اس کا خرچہ نہیں ہے۔ وفاقا للدروس جناب شہید اول کی جو کتاب ہے الدروس الشرعیۃ فی الاحکام الفقہیہ، اس میں بھی یہی نظریہ اختیار کیا۔ ولا فرق بین وقوعہ لعذر وغیرہ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو علف ہوتا ہے یعنی اپنے جانوروں کو وہ چارہ کھلائے کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو بھی وہ سائمہ ہونے سے خارج ہو جائیں گے، یا بغیر عذر و مجبوری کے ان کو چارہ کھلائے تو بھی وہ سائمہ ہونے سے خارج ہو جائیں گے۔ جب اس نے اپنے حیوانات کو خود چارہ کھلایا ہے اور وہ سائمہ ہونے سے خارج ہو گئے تو پھر اس میں مجبوری یا مجبوری نہ ہونے کی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق نہیں ہے علف کے واقع ہونے میں
کہ وہ عذر اور مجبوری کے تحت اس کو چارہ ڈالے یا پھر بغیر عذر و مجبوری کے. اچھا عذر و مجبوری کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلا برف باری ہوئی ہے یا بہت زیادہ شدید بارش وغیرہ ہے یا کسی ظالم کے ڈر سے وہ اپنے مال مویشی کو کیا کرتا ہے چارہ ڈالتا ہے اور ان کو محدود کر دیتا ہے، چرنے کے لیے نہیں چھوڑتا، یا بغیر مجبوری کے مثلا ان کو موٹا تازہ کرنے کے لیے خود سے مثلا اپنی مصلحت کے تحت ان کو چارہ ڈالتا ہے. وفی تحققہ بعلف غیر المالک لها على وجہ لا يستلزم غرامت المالک وجہان. اسی سائمہ ہونے والی شرط کے متعلق ایک فرع اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر اس کا حیوان کسی دوسرے کی ملکیت والے کھیت میں سے چارہ کھاتا ہے اور اس طرح وہ کیا ہے دوسرے کی ملکیت والا کھیت ہے کہ لا یستلزم غرامت المالک کہ وہ دوسرا شخص مفت میں اس کو کیا کرتا ہے چارہ کھانے دیتا ہے اور مالک سے اس کا عوض اور اس کے بدلے میں کچھ مال بھی نہیں لیتا. یعنی اگر مالک کے اپنے کھیت سے کھاتی یہ حیوان مثلا چرتی تو پھر تو زکوٰۃ کیا ہوتی وہ لاگو نہ ہوتی، لیکن اگر اس کا اپنا کھیت نہیں کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں کھیت ہے اور یہ اس کے جو مویشی ہیں اس کو جا کے چرتے ہیں اور وہ جو دوسرا مالک ہے اس سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیتا، تو آیا دوسرے کی ملکیتی کھیت میں چرنے سے کہ وہ دوسرا مالک اس سے غرامت اور پیسے بھی نہیں لیتا تو یہ چرنا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہ علف خور ہونا شمار ہوگا، چارہ خور شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو وجہیں ہیں. من انتفاع الصوم، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب یہ چرنے والی صفت ختم ہو گئی، چونکہ یہ تو کیا ہے دوسرے کی ملکیتی کھیت میں اس نے تصرف کیا ہے، تو اس وجہ سے اس پر یہ علف خور ہو جائے گی اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. والحکمہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حکمت کیا تھی کہ خود مالک کا خرچہ نہیں ہو رہا، جب دوسرے شخص کے کھیت سے وہ کھا رہی اور وہ اس کے بدلے میں پیسہ بھی نہیں لے رہا، تو حکمت یہی تھی کہ اگر آزاد چر کے وہ بڑے ہوتے ہیں جانور تو ان پر زکوٰۃ ہونی چاہیے، تو دوسرے کے کھیت کو بھی اگر چرتا ہے اور دوسرا اس کے بدلے میں پیسے وغیرہ نہیں لیتا تو حکمت یہی ہے کہ اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے. اس میں دو وجہ ہیں، دونوں کی وجہ بیان ہو گئی. اجودہما التحقق لتعلیق الحکم علی الاسم، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر نظریہ یہ ہے کہ یہ جانور جو دوسرے کی ملکیتی کھیت میں چر رہے ہیں اگرچہ وہ اس کے بدلے میں پیسے نہیں لے رہا تو یہ علف خور شمار ہو جائیں گے اور ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لتعلیق الحکم علی الاسم، چونکہ حکم جو زکوٰۃ کا تھا وہ سائمہ ہونے کے نام اور عنوان پر معلق تھا. جب یہ آزادانہ چراگاہوں میں نہیں چر رہی اور دوسرے کے کھیت کو جنالی اس سے چارہ حاصل کر رہی ہے تو یہ علف خور شمار ہو جائے گی اور سائمہ نہیں رہے گی. تو شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لا علی الحکمت، یعنی بہتر یہ ہے کہ حکم کو عنوان اور نام کے اوپر معلق کریں. لا علی الحکمت، اس کو ہم حکمت پر معلق نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کے حکم کو حکمت اور اسرار اور ان چیزوں کے اوپر معلق نہیں کر سکتے. وَإِنْ كَانَتْ مُنَاسِبَةً، اگرچہ کہ حکمت کا ہونا یا نہ ہونا زکوٰۃ کے وجوب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے لیکن وہ معیار نہیں ہوتا. فقیہ کا جو فتویٰ ہوتا ہے اور حکم جو آتا ہے وہ عناوین اور ان چیزوں پہ آتا ہے، حکمت وغیرہ جو ہے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس نے اس کے اوپر حکم کو دائر مدار قرار نہیں دینا ہوتا.
تو وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. ہم فقط یہ بتائیں گے یہاں پر کہ یہ جو صائمہ ہونے کی شرط ہے اور آزادانہ چرنے کی شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں. اور صحیح فضلاء جو جلیل القدر اصحاب نے ائمہ معصومین سے روایت کی تھی، اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تھا لیس علی العوامل شیء انما ذلک علی الصائمۃ الراعیۃ. امام نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے خود چرنے والی حیوانات پہ ہوتی ہے. وسائل شیعہ باب ہفتم ابواب زکوٰۃ انعام. اور انہی فضلاء کی دوسری روایت جو زکوٰۃ بقر یعنی گائے کی زکوٰۃ میں لیس علی النیف شیء ولا علی الکسور شیء ولا علی العوامل شیء انما الصدقۃ علی الصائمۃ الراعیۃ. یعنی صدقہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ آزادانہ چرنے والے حیوانات پہ ہوتا ہے. صحیح زرارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے لیس علی ما یعلف شیء، یعنی جو حیوانات چارہ کھلائے جائیں ان پر کچھ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. انما الصدقۃ علی الصائمۃ المرسلۃ فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیہ الرجل فاما ما سوى ذلک فلیس فیہ شیء. تو صدقہ آزادانہ چرنے والے حیوانات پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پہ کچھ نہیں ہے. مصباح المنیر فیومی کی جو کتاب ہے سامت الماشیہ سومن من باب قال یقول ہے، سامہ یسوم ہوگا سین کے ساتھ، راعت بنفسہ خود چرنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو باقی جہاں تک اس کے متعلقات ہیں تو انشاءاللہ پھر باقی احکام بھی بیان ہو جائیں گے. ایک مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا معیار، صائمہ ہونے کا معیار عرف ہے، جیسا کہ علامہ محقق کرکی اور شہید ثانی نے دوسری کتابوں میں بھی کہا ہے اور اکثر متاخرین کی طرف بھی منسوب ہے. چونکہ اس کے بارے میں کوئی خاص شریعت میں حد بندی وارد نہیں ہے. اور محقق حلی بعض کتابیں میں اور علامہ حلی جو ہے نا جی وہ کیا ہے صدق معلوفہ کوئی قائل ہیں، اور جب صائمہ ہونا کا عنوان مرتفع ہو جائے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر اس کو سال میں ایک دفعہ بھی چار لے تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے. صحیح زرارہ کی وجہ سے کہ جس میں تمام سال میں اس کا صائمہ ہونا کی تصریح ہے. تو اس کا اشکال یہ ہے کہ یہ ہر حیوان میں ممتنع ہوتا ہے، خصوصاً برف کے دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں کبھی ان کو کیا ہے مثلا مجبوری کے تحت تھوڑا بہت کھلایا جاتا ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں کہ عرفاً صائمہ ہونے کے تعین میں جو اشکال ہے تو منتہی مطلب علامہ حلی دروس شریعہ میں ایک آدھ دن سے وہ مشکل نہیں ہوتی، اور دروس میں ہے کہ مہینے میں بھی کیا ہے، سال میں ایک مہینہ بھی ہو تو پھر اس سے بھی مشکل ساز نہیں ہوتی. اور فوائد شرائع وغیرہ میں ہے کہ مہینے میں ایک آدھ دن ہو تو اس سے بھی اس کا صائم ہونا خراب نہیں ہوتا.